زوار شاہ میشا کی جھیل سی آنکھوں کا دیوانہ تو ہو چکا ہے، تبھی تو حنین شاہ کے بہانے وہ میشا کو یہاں پہ روک کے ہی رکھنا چاہتا ہے اور اسے یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ شباب کے بار بار منع کرنے کے باوجود اسے کہتا ہے کہ ایک دفعہ اس لڑکی کو ٹرائی کر کے تو دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا اس پہ اعتبار آ جائے۔ اور اب تو شباب بھی اس بات کی قائل ہو ہی چکی ہے، جو اتنے عرصے سے ضد کر رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے سارے کام خود ہی کرنا چاہتی ہوں اپنے ہاتھ سے، اس لڑکی کو ایک ہفتہ ہوتے ساتھ ہی واپس بھیج دیجیے۔ بالآخر ڈاکٹر کا دیا ہوا میشا کو مشورہ کام آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میشا سے کہتے ہیں کہ شباب کے کھانے میں یہ نیند کی گولی ملا دینا، اور جب وہ سوتی رہے گی تو اسے خود ہی احساس ہوگا کہ میں اتنی دیر سوتی رہوں تو میرے بیٹے کی حفاظت کے لیے کوئی تو موجود ہونا چاہیے، اور پھر تمہارے سے زیادہ اعتبار تو میرے خیال سے اسے اس گھر میں کسی میں بھی نہیں ہے۔ اپنی نندوں سے یا نندوئیوں سے تو وہ ویسے ہی دور بھاگتی ہے اور اپنے بیٹے کو ان کے حوالے نہیں کرنا چاہتی۔ میشا شباب کی چائے میں جب نیند کی گولی ملاتی ہے تو جی بھر کے حنین کے ساتھ ساری رات گپیں بھی لگاتی ہے اور اسے خوب سارا پیار کرتی ہے، اور پھر جب اسے پتا چلتا ہے کہ شباب کے اٹھنے کا ٹائم ہوگا تب حنین کو سلا کے واپس اس کے کمرے میں پریم میں ڈال آتی ہے۔ شباب اٹھ کے دیکھتی ہے کہ حنین تو واقعی ہی سکون کی نیند سو رہا ہے، مطلب اسے خوراک بھی پوری دی گئی ہے، اس کا پیمپر وغیرہ بھی چینج کیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھتی ہے کہ اس کے کپڑے بھی وہ نہیں ہیں جو میں کل پہنا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ نشا نے بالکل میری طرح ہی حنین کا خیال رکھا ہے، اور پھر ناشتے کی ٹیبل پہ وہ سب کے سامنے ہی میشا کو یہ خوشخبری سنا دیتی ہے کہ میں نے تمہیں یہاں پرماننٹ حنین کے لیے رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فوزیہ اور ذکیہ کے سامنے ہی بتا دیتی ہے کہ زوار شاہ نے تمہیں جو اس گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ بالکل درست تھا، تمہاری وجہ سے ہی میری نیند پوری ہو پا رہی ہے۔ فوزیہ اور ذکیہ کا تو نوالہ ہی گلے میں پھنس جاتا ہے اور وہ شباب کو میشا کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن شباب ان کی کوئی بھی فضول بات سننا ہی نہیں چاہتی، اس لیے پہلے ہی کہہ دیتی ہے کہ زوار شاہ کچھ ہی دنوں میں آتے ہوں گے اور میں نے انہیں کہا ہے کہ نوری کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتے آئیں۔ بہت دن اس نے چھٹی کر لی، اب اور کتنے دن آرام کرے گی؟ اب تو ذکیہ اور فوزیہ کی سانس بھی بند ہو جاتی ہے کہ نوری کے گھر اگر زوار چلا گیا تو پھر نوری کے گھر والے بتائیں گے کہ وہ تو کبھی یہاں آئی ہی نہیں، اور پھر یقیناً نوری کے معاملے میں انویسٹیگیشن ہوگی، اور اگر نوری کی انویسٹیگیشن کروائی گئی تو اس کے قاتلوں تک کا بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ زوار اتنا انصاف کرتا ہے کہ وہ اپنے نوکروں کا بھی خون معاف نہیں کرتا۔ وہ یقیناً اچھے سے اچھے پولیس آفیسرز اس کے قاتلوں تک کا پتہ چلانے کے لیے ہائر کر لے گا۔ ابھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پائیں، شباب اگلا تیر بھی چلا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار کے واپس آتے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں کہ وہ نہال کو بھی طلاق دے دیں، اور میں نہال کے ایکسپریشنز بھی اپنے سامنے ہی دیکھنا چاہتی ہوں طلاق کے بعد۔ بہت اکڑنے لگی تھی کہ شاید زوار سے نکاح ہونے کے بعد اس کا زوار پہ حق ہو گیا ہے، میں بھی اس کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ طلاق کے بعد کیا سوچتی ہے۔ اب تو ذکیہ اور فوزیہ کی سانس بالکل بند ہونے والی ہوتی ہے، کبھی کبھی انہیں شک بھی ہوتا ہے کہ شاید شباب سب سچ جانتی ہے، تبھی تو ہمیں اس طرح کی دھمکیاں دیتی ہے کہ ہاتھ خون سے رنگے ہیں، لیکن شباب کی ایسی باتوں کے بعد انہیں لگتا ہے کہ شاید اسے نامعلوم ہو، لیکن کوئی بھی ایسی حرکت اسے کرنے نہیں دینی جس کی وجہ سے اسے یہ معلوم ہو جائے۔ فوزیہ شباب سے کہتی ہے کہ نہال اور نوری کا پیچھا چھوڑو، فی الحال تو جو نئی کہانی تمہارے گھر میں رچنے جا رہی ہے اس سے بچا سکو اپنے گھر کو تو بہتر ہوگا۔ شباب بھی کہہ دیتی ہے کہ ایسی کون سی کہانی ہے جس سے میں بھی انجان ہوں، تو ذکیہ بتاتی ہے کہ تمہاری یہ نئی نینی زوار کے ارد گرد نظر آتی ہے، اور اس کی اور زوار کی قریبی کچھ زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے کہ مجھے تو مشکوک نظر آتا ہے۔ شباب کو بھی ان کی بات پہ تھوڑا تو شک ہوتا ہے، لیکن شباب ان کی باتوں کا زیادہ دھیان نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ دونوں صرف اور صرف شباب کو بھٹکانا چاہتی ہیں تاکہ وہ حنین شاہ کا پورا خیال نہ رکھ پائے۔ اب شباب جب زوار شاہ کی کال سنتی ہے تو اس کے سامنے بھی میشا کی تعریف کرتی ہے کہ اس نے حنین کا ویسے ہی خیال رکھا جیسے کہ میں رکھتی ہوں، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے پرماننٹ یہاں پہ رکھنے والی ہوں۔ زوار شاہ تو خود بھی اس فیصلے پہ حیران ہوتا ہے کہ میرے جانے سے پہلے تو شباب کا فیصلہ کچھ اور تھا، لیکن اچھا ہی ہوا کہ اس نے حنین کے لیے نینی رکھنے کا فیصلہ سوچ لیا ہے۔
زوار شاہ جب واپس آتا ہے تو اکیلے میں جب میشا سے ملتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے حنین پہ اور شباب پہ ایسا کون سا جادو کر دیا ہے کہ وہ تمہارے ہی گن گاتے پھر رہے ہیں۔ نیشا بھی بہت اداؤں کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ تو محبت کا جادو ہے، آپ چاہتے ہیں تو آپ پہ بھی کر دیتی ہوں۔ زوار شاہ جسے میشا میں ویسے ہی کوئی اپنائیت محسوس ہوتی ہے تو وہ میشا کی اس بات پہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ میشا جب دیکھتی ہے کہ زوار اس کی آنکھوں میں کھو چکا ہے تو اسے کہہ ہی دیتی ہے کہ میری آنکھوں میں اتنے غور سے مت دیکھیے، کہیں آپ کو مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ ادھر شباب جس نے فوزیہ اور ذکیہ کی باتوں کو تو جھٹلا دیا اور ان پہ اعتبار نہیں کیا، لیکن اپنی آنکھوں سے ہی جب وہ زوار شاہ کو میشا کی طرف مائل ہوتا دیکھتی ہے تو وہ بھی گھبرا جاتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ میشا وہاں سے ادائیں دکھاتی گزر رہی ہوتی ہے تو زوار شاہ اسے روک کے پوچھ لیتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو، اور وہ بتاتی ہے کہ سر میرا کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو زوار شاہ بڑی ہی بے تکلفی سے اسے کہتا ہے کہ کھانا کھانے کا ٹائم ہے تو یہاں ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا ہے، یہیں ہمارے ساتھ آ کے کھا لو۔ اب شباب زوار شاہ کو ٹوکتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پہ تو ہم صرف فیملی ممبرس ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں، آپ اسے اس کے کمرے میں ہی کھانے دیجیے، شاید اسے وہیں پہ ہی زیادہ کمفرٹیبل محسوس ہو۔ تو زوار شاہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جس طرح میشا میرے بیٹے کا خیال رکھتی ہے مجھے وہ فیملی ممبر ہی محسوس ہوتی ہے۔ ادھر فوزیہ کو یہ ڈر بھی پڑ گیا ہے کہ کہیں شباب واقعی ہی زوار شاہ سے نوری اور اس کی بیوی نہال کے بارے میں پوچھ گچھ نہ شروع کر دے اور سارا کا سارا معاملہ زوار کے سامنے کھل کے نہ آ جائے۔ تو وہ ذکیہ کو ایک پیر کے پاس لے جاتی ہے اور اسے تعویذ لے کے آتی ہے جس سے شباب کی زبان بند کرائی جا سکے۔ ذکیہ فوزیہ سے پوچھتی ہے کہ تم یہ پیروں فقیروں کے چکر میں کب سے پڑ گئی؟ تو فوزیہ بتاتی ہے کہ یہ بہت ہی پہنچے ہوئے پیر ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنے عرصے سے آخر شباب جو بچہ حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی تھی تو اس کا بچہ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ مہنگے مہنگے علاج کروا رہی تھی لیکن اس کے باوجود وہ زوار شاہ کو ایک بچہ نہیں دے پائی۔ یہ سب ان پیر صاحب کی ہی کرامات تھیں، انہوں نے 40 دن بیٹھ کے چلہ کاٹا تھا، تبھی تو بھائی کو شباب کی اولاد سے محروم رکھ پائی ہوں۔ اور پھر ذکیہ کو ہی آگے لگا دیتی ہے کہ اگلے 3 دن تم نے کسی نہ کسی چیز میں شباب کو یہ گھول کے پلانے ہیں۔ ادھر میشا زوار کو اپنے سحر میں مبتلا کرنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں چھوڑتی، اچھی سی تیار ہو جاتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ نوکر ٹی ٹرالی لے کے زوار کی اسٹڈی کی طرف جا رہی ہے تو اسے روک دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ یہ میں لے جاتی ہوں۔ زوار اسے ٹی ٹرالی لے کے آتا دیکھتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ آپ کو یہ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میشا کہتی ہے کہ میں تو صرف آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، جس طرح آپ نے اپنے گھر والوں کے سامنے مجھے ڈیفینڈ کیا، میں آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں۔ زوار بھی دل کھول کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتائیے، میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو میشا کہہ دیتی ہے کہ کچھ باتیں راز ہی رہیں تو زیادہ انٹرسٹ رہتا ہے اور سب کچھ پتہ چل جانے کے بعد انسان کی انفرادیت کھو جاتی ہے۔ زوار تو میشا کی باتوں سے بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے اور اس میں مزید انوالو ہوتا جا رہا ہے۔ اور عامر جب میشا کو دیکھتا ہے تو اسے تو ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ نہال واپس آ گئی ہے، لیکن جب وہ فوزیہ ذکیہ کے سامنے اپنا یہ شک ظاہر کرتا ہے تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ اسے مار کے تم خود دفنا آئے ہو، وہ آخر کیسے زندہ ہو کے واپس آ سکتی ہے؟ لیکن عامر اپنی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے واپس گورکن کے پاس جاتا ہے اور کنفرم کرتا ہے کہ جن 2 لڑکیوں کی لاشیں آئی تھیں کیا وہ دفنا دی گئی ہیں۔ گورکن ان کی قبریں دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہاں جی، ان کو تو میں نے دفنا دیا تھا، آخر ان کی لاشوں کو نکال کے میں کیا کروں گا؟ اور عامر تسلی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گورکن اس کے جانے کے فوراً بعد ڈاکٹر سے کال پہ کہتا ہے کہ آپ کا شک صحیح ظاہر ہوا تھا، وہ آدمی واقعی ہی ان کی قبر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا اور میں نے ویسا ہی کہا جیسا کہ آپ نے مجھے کہا تھا۔ ابھی تو ڈاکٹر صاحب بھی میشا کا بدلہ ان لوگوں سے لینے کے بعد اپنی بیٹی کا بدلہ بھی میشا کے تھرو ہی دلوانا چاہتے ہیں۔ میشا کیسے ڈاکٹر صاحب کے کام آ پائے گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔